سے رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا۔ پوری کی پوری دعوت اسلامی یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے۔ عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت امام اہل سنت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا نام لیا تو اعلیٰ حضرت کا نام لینے کے سبب سے ہمیں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں آئی، کیونکہ عاشقان رسول یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے بے حد اور بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ان کی سیرت سے، ان کے کردار سے، ان کے علم و عمل سے عوام علماء بے حد چاہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو۔ ان کی تعلیمات کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کے احسانات کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، خصوصیت کے ساتھ ان کے فتاوی رضویہ کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ پھر دوسرا، ان کے شاعرانہ کلام اگر اس سمت دیکھا جائے، جو ایک ایسی شاعری جو عین شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق، اور جس طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمیں عطا کی، ایسی مثالیں مطلب کہ میرے کانوں نے ابھی تک سنی نہیں ہے کہ جس طرح اعلیٰ امام اہل سنت نے اپنی شاعری کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و توحید کا بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جس خوبصورت، پیارے اور اس وقت اس جگہ استعمال ہونے والے بہترین لفظوں کے ساتھ استعمال کی، جیسے کہ کلام اعلیٰ حضرت میں وہ جب اعلیٰ حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک لکھتے ہیں تو خود ہی اپنی اس تمنا کا اظہار کرتے ہیں، طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ۔ طوبیٰ یہ جنت کا ایک درخت ہے، طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک کا استعمال کتنا خوبصورت استعمال ہے کہ یہ چیز میں اور حسن پیدا کر دیتی ہے۔ نازک چیز ہے نا، وہ کلی جیسے ہوتی ہے نا، کلی نازک ہوتی ہے تو کلی اور خوبصورتی اور حسن، کشش، اٹریکشن پیدا کرتی ہے نازک۔ اچھا نازک ہے، اونچی ہے، سیدھی نہیں ہے، بل کھائی ہوئی خم ہے، تو بھی کہیں نہ کہیں یہ مطلب وہ توجہ کے بٹنے کا یا توجہ کے ہٹنے کا یا کوئی اور مطلب کہ ڈھونڈنے کا سبب بنے گی، لیکن سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ۔ مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدوس سے ایسی شاخ۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مطلب نیچے تو بات ہی نہیں کرتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت تو اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، مطلب جس کی تعریف بیان کر رہے ہیں تو وہ نیچے آنے کا تو تصور ہی نہیں ہے نا، اعلیٰ حضرت کی تو پرواز ہی پرواز ہے نا۔ تو ایک تو مانگ رہے ہیں ایسے درخت کی شاخ، اور مانگ رہے تو کیا مطلب کہ مدینہ مانگ رہے ہیں۔ شعر جو لکھ رہے ہیں یہ لکھ کس کہہ رہے ہیں؟ یہ اس کے لیے لکھ رہے ہیں محبوب رب اکبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھنی ہے۔ خود لکھتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو صاحب قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالی خود جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہے، رب جب اپنے محبوب بندے کی تعریف بیان کر رہا ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہے، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ یعنی یہ وہ اعلیٰ حضرت، وہ احمد رضا لکھ رہے ہیں جن کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لکھی گئی مدحت و تعریف کو دنیا مانتی ہے، اور اس کی مثال لانے سے ان شعراء میں قاصر ہے۔ یہ وہ لکھ رہے ہیں کہ تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ یار کتنی عاجزی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں کس کی مدحت کر رہا ہوں، میں کس کی نعت لکھ رہا ہوں، کس کی تعریف بیان کر رہا ہوں، کس کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اب جس کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، جس کی تعریف مجھے بیان کرنی ہے، اس کا مقام مرتبہ ان کے پیش نظر ہے۔ اب اس کی تعریف بیان کرنے کے لیے جو شاخ مانگنی ہے وہ جنت کے طوبیٰ کی سب سے اونچی، سب سے سیدھی اور نازک شاخ ہونی چاہیے۔ مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدوس سے ایسی شاخ جبریل امین سے مانگی جا رہی ہے۔